لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وعنا من الحسین صلوات. ناظرین کرام، آپ کے سامنے رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث پیش کی، جس میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ہمارا موضوع پیغام کربلا کو سمجھنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اس سلسلے کی دوسری مجلس آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. امام حسین علیہ السلام نے جس وقت مدینے سے نکلے تھے تو اس وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام وصیت لکھی. اس کے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. امام نے فرماتے ہیں کہ میں جس وقت نکلا تو سیر و تفریح کے لیے نہیں نکلا تھا. مدینے سے جس وقت میں نکل رہا تھا میرا مقصد فساد و ظلم نہیں تھا، بلکہ میرے سفر کا مقصد عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا. اس سفر میں سوائے محمد حنفیہ کے علاوہ اکثر عزیز و اقارب من جملہ آپ کے فرزند، بھائی، بہنیں، بھتیجے اور بھانجے بھی آپ کے ساتھ میں تھے. بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 افراد بھی اس سفر میں آ کے ہمراہ تھے. آپ کے بھائی محمد حنفیہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی، یعنی جناب محمد حنفیہ کو امام کے سفر کی اطلاع ملی، تو آپ خدا حافظی کے لیے آئے. اس موقع پر جو آپ کے سامنے میں نے کلمات عرض کیے تو امام نے یہ تحریر نامہ محمد حنفیہ کے نام لکھ دیا، جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. امام حسین علیہ السلام کے خطوط اور کربلا کی جانب سفر کے دوران تمام تقاریر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام نے خود بیان کیا ہے کہ میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر قیام کر رہا ہوں. امام کے اس اقدام سے تمام عاشقان حسین کو یہ پیغام ملتا ہے کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی فراموش نہ کیا جائے. معاشرے کی اصلاح عاشورہ کا ایک خاص پیغام ہے تاکہ پاکیزہ اصلاح شدہ معاشرے میں انسان کی صلاحیتیں اجاگر ہو سکیں اور باطل کی جڑوں کو خشک ہو جائیں اور باطل کی جڑیں خشک ہو جائیں. معاشرے کی اصلاح کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ امام نے اپنے قیام کا ایک سبب معاشرے کی اصلاح بیان کیا ہے. اس اہم کام کے لیے امام نے اپنے ساتھیوں کو اور اولاد کے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے
اس سے کیا ہمیں درس ملتا ہے؟ جب امام نے کربلا کے میدان میں آ کے پیغام دیا، کون سا پیغام دیا؟ کیا بتانا چاہ رہے تھے امام؟ امام نے کربلا کے میدان میں آ کے ہم کو بتایا کہ دیکھو، ہم جو آئے ہیں اپنے بابا کا وطن چھوڑ کے آئے، ماں کی لہد چھوڑ کے آئے، نانا کے روزے کو الوداع کہہ کے آئے، بھائی کے روزے کو الوداع کہہ کے آئے۔ کیوں آئے؟ کیونکہ نانا کے دین کو بچانا ہے اور امت کی اصلاح کرنا ہے، اور امت کو یہ چاہیے، امام کے ماننے والوں کو بھی یہ چاہیے، رسول کے ماننے والوں کو بھی چاہیے، جو امام نے کربلا کے میدان میں پیغام دیا اس پیغام کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ کیا پیغام دیا امام نے کربلا کے میدان میں؟ پیغام یہ دیا کہ نمازوں کو قائم رکھو، روزوں کو قائم رکھو، روزوں کو ادا کرو، حج کو ادا کرو، خمس کو دو، اول وقت پہ نمازوں کو ادا کرو۔ امام شمر کے کند خنجر کے نیچے ہے، لیکن امام نے سب سے پہلے نماز ادا کی ہے۔ امام نے کسی وقت، کسی بھی لمحہ نماز کو بھولا نہیں ہے۔ اور امام نے دوسرا پیغام یہ بھی دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہو، جیسے آج کے دور میں ہے کہ ہم سب کے سب ایک وبا میں، ایک بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امام کربلا کے میدان میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ اگر تمہارے اندر تمہارے کسی بھائی کے اوپر کوئی مشکل پڑے تو تم اس کے لیے سہارا بن جاؤ۔ تم اگر طاقتور ہو تو تم اس کو طاقت کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھاؤ، تم اگر دولت مند ہو تو دولت کے ذریعے سے اس کو آگے بڑھاؤ، کوئی یتیم ہے تو اس کا سہارا بن جاؤ، کوئی غریب ہے تو اس کو ہدیہ عطا کرو۔ امام نے یہ کربلا کے میدان میں پیغام دیا ہے۔ امام نے ہم کو یہ بتایا ہے، اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں انہی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے جو امام نے کربلا کے میدان میں ہم کو بتایا۔ سمجھنا ہے، وقت چاہیے امام کے پیغام کو سمجھنے کے لیے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو پیغام دے دیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ امام کے اس پیغام کو سننے کے بعد ہم دنیا میں جہاں جہاں بھی جائیں امام کے پیغام کو نشر کریں۔ امام نے اور امام کی بہن نے ایک اور پیغام دیا کہ اپنے پردوں کی حفاظت کرنا۔ میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آل رسول کی چاہنے والی، آل رسول دادیاں جہاں جہاں بھی جائیں، اگر اہل بیت کی ماننے والی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والی ہیں، تو ان کے لیے لازم و ضروری ہے وہ جیسے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اور ان کی لخت جگر نے جو پردہ کیا ہے، اور ان کی جناب سکینہ نے کیسے پردہ کیا، کیسے بتایا ہم کو، یہ کہاں سے درس ملا؟ یہ ہمیں کربلا سے درس ملا ہے۔ ہماری ذمہ داری، ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ وقت نکالیں امام کے پیغام کو سننے کے لیے۔ ہاں عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام ہر روز عاشورہ پیغام دے رہے تھے۔ کیا پیغام دے رہے تھے؟ سقیفہ سے لے کر عاشور تک قرآن کی نابودی کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ زمانے جاہلیت میں رسومات کو زندہ کیا گیا، قرآن کے احکامات پر عمل ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ معاویہ کے بعد جب فاسق و فاجر شراب خور یزید مسند خلافت پہ برانجام ہوا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وعلی السلام وعلی الاسلام والسلام، یعنی اب اسلام پر سلام کہہ دیا جائے، اب اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ حالات دیکھ کر اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب تک زندہ رہے، کبھی خطوط اور نصیحت اور کبھی تقریر کے ذریعے سے، بالآخر قرآن کی حمایت اور بقا کے لیے تلوار لے کر میدان جہاد میں آ گئے۔
اور جب شہید ہو گئے تو سر امام حسین کا نوکے نیزہ پر بازار کوفہ میں کبھی یزید کی محفل میں قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کی حمایت کرتا رہا اور اس کی بقا اور جاویدانی کا اعلان کرتا رہا، تاکہ دشمن دیکھ لیں کہ امام قرآن کبھی نہیں مٹ سکا ہے۔ ان کے علاوہ عاشورہ سے ہمیں اور بہت سے احکام اور بہت سے پیغام ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو وطن کتنا بھی عزیز ہو، لیکن جب اسلام پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اسے ترک کر دینا چاہیے، اور مقصد کی راہ میں ہر طرح کی قربانی ضروری ہے۔ حقیقی مساوات یہ ہے کہ غلام کا سر بھی اپنے زانوں پہ رکھا جائے۔ عزیزو، بس یہ پیغام کربلا ضرورت ہے سمجھنے کی، اہمیت کربلا ضرورت ہے سمجھنے کی، عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں۔ آئیے اس کربلا کو سمیٹتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے۔ امام جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، نانا کے روضے کو الوداع کہا، ماں کی قبر پہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد عزادارو ماں کے روضے پہ جا کے ایک جملہ کہا، ماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ اماں اب تیرا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، دوبارہ واپس نہ آئے گا۔ آزادارن کربلا، آزادارن مظلوم کربلا، امام مدینے سے روانہ ہوئے، ساری بیویاں محملوں پہ سوار ہوئیں، یہ قافلہ چلتا رہا۔ ارے چلتے چلتے آج 2 محرم ہے، کربلا میں جب یہ قافلہ وارد ہو گیا، اب گھوڑا جو امام حسین علیہ السلام کا ہے ایک جگہ پہ رک جاتا ہے۔ اس طریقے سے امام نے تاریخ بتاتی ہے کہ 7 گھوڑے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ امام جا کے لوگوں سے معلوم کہتے ہیں، بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے نینوا بتایا، کسی نے شتی الفرات بتایا، ارے کسی نے نینوا، آخر میں ایک نے بتایا ارے اس کا کوئی اور بھی نام ہے، کہا اس کو گازریا بھی کہتے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا، ہاں اور کوئی نام ہے؟ ارے ایک نے آواز دی، ارے اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، آزاداران مظلوم کربلا۔ امام نے جیسے ہی آواز سنی، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، امام پیچھے مڑے، اے بھیا عباس محملے اتارو، ہمیں یہیں پہ رہنا ہے۔ نانا نے بتایا تھا، اے بیٹا حسین، کربلا میں جا کے تم کو اپنے بچوں کی قربانی دینا ہوگی، بہن کی چادر چھلے گی۔ ارے بھیا عباس، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا ششمایا تڑپ تڑپ کے روئے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ تیرے بازو کٹیں گے، تو میدان میں تڑپتا ہوا میں تیرے پاس آؤں گا۔ یہی وہ کربلا ہے جہاں پہ روز عاشور سارے اقربا انصار شہید کر دیے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔